نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے جو چاہو آسودہ ہو کر کھاؤ، اور دروازے میں سر جھکا کر داخل ہو اور کہو خطا معاف فرما، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید عطا کریں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پس ظالموں نے بات کو بدل دیا اس کے علاوہ سے جس کا حکم دیا گیا تھا، پس ہم نے ظالموں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے آسمانی عذاب کو نازل کر دیا۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر سے پار اتر گئے اور میدان تیہ میں پہنچے تو وہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اب اپنے آبائی وطن بیت المقدس کا رخ کرو اور جہاد کے ذریعے اپنے آبائی وطن کو پھر سے فتح کرو۔ ان لوگوں نے جب قوم عمالقہ کے ڈیل ڈول کو دیکھا تو گھبرا گئے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ دی گئی کہ اسی میدان تیہ میں 40 سال کے لیے انہیں محصور کر دیا گیا۔ قید کی سی زندگی انہوں نے اسی میدان تیہ میں گزاری۔ جب میدان تیہ میں ان کے خیمے پھٹ گئے، دھوپ سے حفاظت کا کوئی انتظام نہ رہا، کھانے پینے کا ان کے یہاں کوئی خاص ذخیرہ محفوظ نہ رہا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے من و سلوہ اتارا گیا اور آسمان بادل کے ذریعے ان پر سایہ کیا گیا۔ جب یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے اور انہوں نے عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کر دی کہ ہمیں لہسن چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، تو پھر انہیں یہ حکم ہوا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ اس بستی کا نام بعض مفسرین حضرات نے اریحہ بتایا ہے۔ اریحہ نامی بستی کے بارے میں بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں جو تمہارا جی چاہے وہ سب چیزیں بافراغت آسودہ ہو کر جی بھر کر کھانا، لیکن ساتھ ہی میں یہ حکم دیا کہ اس اریحہ نامی بستی میں جب تم جاؤ تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سروں کو جھکائے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا اور زبان سے توبہ توبہ پکارتے رہنا۔ اگر اس طرح عاجزی، انکساری کے ساتھ اور زبان سے توبہ توبہ پکارتے ہوئے تم وہاں داخل ہوگے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور جو تم میں نیکوکار لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، انہیں ہم مزید عطا کریں گے اپنی طرف سے۔ لیکن چونکہ
ان لوگوں کا مزاج عجیب و غریب قسم کا بن گیا تھا، ضد، ہٹ درمی، انحراف، اس طرح کی چیزیں ایک طرح سے ان میں جڑ پکڑ گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے اس بستی میں داخلے کے وقت سر جھکانے کے بجائے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، سینے کو تانا، سینہ تان کر چوڑے ہو کر اس شہر میں داخل ہوئے تکبرانہ انداز میں، اور زبان پر توبہ توبہ کی رٹ لگانے کے بجائے گیہوں گیہوں پکارتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی ہتتن کی جگہ ہنتتن ان کی زبان پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اس کی جگہ تکبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم تھا کہ داخلے کے وقت تمہاری زبانوں پر توبہ توبہ کے الفاظ ہوں، اس کی جگہ انہوں نے بھوکوں کی طرح گیہوں گیہوں کا نعرہ بلند کیا، ہمیں گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی اس نافرمانی کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ پلیگ نامی ایک مرض ان پر مسلط کر دیا گیا، جس کی وجہ سے صرف ایک دن میں 70,000 کے قریب بنی اسرائیلی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہر زمانے میں انسان کی ہلاکت کا سبب بنی ہے، وجہ بنی ہے، وہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی امتوں کا معاملہ ہو، یا یہ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ ہو، قیامت تک آنے والی انسانیت کا معاملہ ہو، یہ ضابطہ اور اصول ہمیشہ کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ٹکرائے گا، ان کی مخالفت کرے گا، ان کے خلاف زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کسی نہ کسی شکل میں اس کی پکڑ ہونا طے شدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں کسی شکل میں اسے اپنے کیے کا بھگتان ادا کرنا پڑے، اور اگر دنیا میں بچ بچاؤ ہو بھی گیا تو آخرت میں تو پکڑ دکڑ طے شدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعے کے اس پہلو سے جسے آج ذکر کیا گیا ہے، یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ اس شان کے ساتھ زندگی کا سفر جب طے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جہاں تکبر کا مظاہرہ ہو، اللہ کے حکموں کی اندیکھی ہو، تو پھر ایسا انسان اس دنیا میں بھی اپنے کیے کا بھگتان ادا کرے گا، اور آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ تو بہرحال اپنی جگہ طے شدہ اور یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی، انکساری اور اپنے چھوٹے بڑے تمام احکام کی تعمیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کرتے ہوئے زندگی کا یہ مختصر سا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل اور داخل فرما۔ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے بے حد آسان فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی تمام سنتوں پر اہتمام کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسوم و رواج سے، بدعت و خرافات سے ہم سب کی مکمل طور پر حفاظت فرما۔ مولا کریم
आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमा। तकब्बुर से, घमंड से और दूसरे वो तमाम काम जिनके करने से आप नाराज़ होते हैं, ऐसे तमाम कामों से हमें पूरी ज़िंदगी इज्तिनाब और एहतियात करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, अपने कलाम के साथ हमें अपने ताल्लुक़ को मज़बूत और मुस्तहकम बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अपने दीन की मुखलिसाना खिदमत के लिए हम सबको कबूल फ़रमा। आपके दीन की खिदमत करते करते आपके जो बंदे दुनिया से चले गए हैं, आपके हुजूर हाज़िर हो गए हैं, उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा, उनकी कब्रों को नूर से मनव्वर फ़रमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम में जगह अता फ़रमा। खैर की लाइन से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ मांगा है, उन सब में हमारा भी हिस्सा शामिल और दाखिल फ़रमा। और जिन शुरूर से फ़ितन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह तलब फ़रमाई है, उन तमाम के तमाम शुरूर व फ़ितन से हम सब को भी अपनी खुसूसी पनाह अता फ़रमा। हमारी ये दुआएं अपने फ़ज़्ल व करम से और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ाए तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फ़रमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल